جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا کہ بکری کی قربانی ہو جاتی ہے، جی بالکل، بکری کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ بکری کی بجائے جو ہے نا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نر جانور کی قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی دوندا ہو، سب سے زیادہ بہتر وہی ہے کہ جو جوان جو بکرا ہوتا ہے نا، اگر آپ بکروں میں سے پوچھ رہے ہیں تو اس کی قربانی کی جائے۔ اب بکری کی قربانی وہ بندہ کرے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، یا اس کے پاس ایک ہی بکری ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس ایسی بکری ہے جو سمجھ لیں کہ اب بچے نہیں دے سکتی، یا پیداوار نہیں بڑھا سکتی، دودھ نہیں دیتی، یا کوئی اور معاملات کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے، اور وہ بندہ غریب ہے اور اس کے پاس صرف وہ بکری ہے۔ اب اس نے یہی سوچا ہے کہ میرے پاس کوئی اور استطاعت نہیں ہے اور میں اس سے مزید کوئی فائدہ بھی نہیں لے سکتا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو نارملی ویسے کھا کھو کے یا بیچ دوں یا کسائیوں کو دے دوں، تو پھر میں اس بکری کو کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو وہ بندہ، ایسا بندہ جو ہے وہ بکری کی قربانی کر لے۔ لیکن اگر کسی کے پاس جوان بکری ہے اور جو آگے پیداوار بھی بڑھا سکتی ہے، بچے بھی کروا سکتے ہیں آپ اس سے آگے مزید، یعنی اس سے کئی بچے لے کے آپ ان کو پال کے آگے بیچ بھی سکتے ہیں یا مزید ان کو قربانی کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت کے اندر یہ چیز پسندیدہ عمل میں نہیں آئے گی کہ آپ اس طرح سے پروڈکشن والے جانور کو یا پھر ایسی ینگ بکری کو جس سے آپ مزید پیداوار لے سکتے ہیں اس کو آپ قربان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مومن جو ہے نا اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے دنیاوی دینی ہر لحاظ سے حکمتیں وہ دیکھ کے اس کے اوپر کرے۔ تو یہ بالکل سادہ سی چیز ہے، اس کے اوپر کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف آپ کو عام فہم چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک فتوے کی بات ہے یا پھر اجازت کی بات ہے، تو آپ مادہ جو ہے جانور اس کو قربان کر سکتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹنی ہو، ٹھیک ہے، یا دمبی ہو، یا چھتری ہو، چھترا ہو، جو بھی، یا بھیڑ ہو، چھتروں کی مادہ کو بھیڑ کہتے ہیں غالباً، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو فتوے کے طور پہ بالکل اجازت بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ممانعت والا معاملہ ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ دھوکے بھی کر دیتے ہیں کہ وہ جناب کسی طرح کوئی دھوکہ کر کے جو ہے وہ بکری بیچ دی بکرے کے نام کے اوپر، یا پھر چھترا بیچ دیا۔ چھتروں میں نارملی لوگ نہیں اتنی کیئر کرتے کیونکہ ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا پتہ مشکل سے چلتا ہے، یا پھر جب بہت بڑے ہو جائیں جانور تب پتہ چلتا ہے۔ تو بکروں کے ساتھ تو ہے، ہم نے بچپن سے اب تک ایسے کیسز سنے ہیں، 2-3 کیسز سنے کہ منڈی گئے اور بکری لے آئے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، تو پتہ ہی چلا ان کو پتہ نہیں تھا پہچان وغیرہ کا، تو انہوں نے اچھے طریقے سے چیک بھی نہیں کیا تو وہ بکری نکل آئی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مفتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کی قربانی ہو جائے گی، تو بھائی بالکل قربانی ہو جائے گی، جس نے دھوکہ دیا اس کا گناہ ملے گا، لیکن بہرحال جہاں تک فتوے کی بات ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، بکری کی بھی یا کوئی بھی مادہ کی۔ اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔